اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سرپرست و مربی محترم سید سعادت اللہ حسینی صاحب، محترم ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب، محترم عبدالوحید صاحب، انتظار نعیم صاحب، آصف اقبال صاحب، اور آج کے اس پروگرام میں شریک بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ تاریخ کے کسی بھی دور میں جب بھی کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دیا گیا ہے، تاریخ کے کسی دور میں بھی کوئی بڑی تبدیلی واقع ہوئی ہے، تو اس میں نوجوانوں کا ایک بہت بنیادی رول رہا ہے، بہت بنیادی کردار رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نوجوانی یا جوانی عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں پر عزم ہوتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، شجاعت ہوتی ہے، چیلنجز کو قبول کرنے کا مزاج ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، بہت ساری ایسی خصوصیات اس عمر کے حصے میں ہوتی ہیں جس سے وہ ایک بڑی تبدیلی لے کر کے آ سکتے ہیں۔ وہ اپنے اندر یہ بوتا رکھتے ہیں کہ وہ سماج کو تبدیل کر سکیں۔ ہم تاریخ اسلام کا بھی اگر مطالعہ کریں گے، قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، تو ہم کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو جن لوگوں نے تقویت بخشی، اس میں ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا تھا۔ سورہ کہف کا ہم مطالعہ کریں، وہاں پر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں چند نوجوانوں کا ذکر کیا گیا، اور قیامت تک کے لیے ان کا ذکر رکھا گیا ہے کہ ان کے دین میں، ان کے ایمان میں اللہ تعالیٰ نے بڑھوتری بخشی جب وہ اس بات پر قائم ہوئے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ آپ کا جن لوگوں نے ساتھ دیا تھا وہ نوجوان تھے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے جو لوگ تھے وہ نوجوان تھے۔ آپ ابتدائی دور میں صحابہ اکرام کو، چند صحابہ اکرام ہوں گے جو انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں جن کی عمریں بہت زیادہ تھی۔ اکثر صحابہ اکرام وہ تھے جو نوجوان تھے، اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ بعد کے ادوار میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا، چاہے وہ صالح انقلاب ہو، چاہے وہ کوئی بھی انقلاب ہو، اس میں نوجوانوں کا ایک بہت بنیادی رول رہا ہے۔ تحریک اسلامی نے بھی ہمیشہ سے اس بات کو فوقیت دی ہے کہ وہ نوجوانوں کی فکری رہنمائی کا کام کرے۔ تحریک اسلامی نے اول روز سے اس بات کی کوشش کی کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ آنے والا کل ہے، یہ مستقبل ہے، ان کی طرف توجہ دی جائے، ان کی رہنمائی کی جائے، اور اس کے لیے ابتدا ہی سے وہ فکر مند رہی۔ ایس آئی آف انڈیا کا قیام ہو یا جی آئی او کا قیام ہو، یا اس کے علاوہ بہت ساری تنظیموں کا قیام جس میں بالخصوص نوجوانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ محترم سامعین، تحریک اسلامی کا پیغام نوجوانوں کے لیے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو پیغام تحریک اسلامی لے کر کے اٹھی ہے کہ اس ملک میں وہ اقامت دین کرنا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں امن و انصاف قائم ہو، یہاں پر عدل ہو، کسی کو اس کے نام پر، کسی کو اس کے مذہب پر، اور کسی کو اس کی ذات پر فوقیت نہیں ہو، بلکہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، ساری آدم کی اولاد برابر ہے۔ یہ ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسے معاشرے کی تعمیر ہو، اس پیغام کو لے کر کے اٹھی ہے، تو یہ پیغام کو روبے عمل لانے کے لیے نوجوانوں کا ایک بہت اہم رول اس میں رہے گا۔ محترم سامعین، تحریک اسلامی نوجوانوں سے جو خطاب کرتی ہے، نوجوانوں کو جو دعوت دیتی ہے، وہ سب سے پہلی دعوت یہ ہے کہ وہ اسلام کو شعوری طور پر اپنائیں، اسلام کا شعور وہ اپنے اندر بیدار کریں۔ وہ محض مسلمان، نسلی مسلمان نہ رہیں، بلکہ وہ اس احساس کے ساتھ مسلمان ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے
اس نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے وہی طریقہ ہمارے لیے صحیح طریقہ ہے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس پر ہم اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی مل سکتی ہو. تو شعوری طور پر ہم اسلام کو اپنائیں, نسلی طور پر نہیں. یہ ایک بہت اہم پیغام ہے جو تحریک اسلامی نوجوانوں کو دینا چاہتی ہے. تحریک اسلامی کا پیغام یہ ہے کہ نوجوان اپنے اخلاق کو درست کریں. اخلاق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا اخلاق تھے, اور جب تحریک اسلامی یہ بات چاہتی ہے کہ ہم اس سماج میں تبدیلی لے کر کے آئیں گے اور ویسی تبدیلی لائیں گے جس کا ذکر ڈاکٹر قاسم رسول یاس صاحب کر رہے تھے, ایک صالح تبدیلی, تو صالح تبدیلی کے لیے جو لوگ ریکوائرڈ ہیں, جو صلاحیتوں کے لوگ ریکوائرڈ ہیں, اس میں جو بہترین صلاحیت ہے, جو سب سے اعلیٰ صلاحیت ہے, جو انسان کی شخصیت کا حصہ ہونی چاہیے, نوجوانوں کا حصہ ہونا چاہیے, وہ اخلاق ہے. وہ بہت بنیادی چیز ہے, اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا, چاہے وہ کیسے بھی حالات ہوں, چاہے ہم کیمپس میں پڑھنے والے ہوں, چاہے ہم کام کرنے والے ہوں, چاہے وہ MNCs میں پڑھنے والے ہوں. کسی بھی وقت ہم اپنے اخلاق کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں. فحاشی کا ایک طوفان برپا ہے, ہر طرف فحاشی پھیلی ہوئی ہے. ایسے دور میں اپنے آپ کو بچائے رکھنا یہ بہت بنیادی کام ہے. علامہ اقبال نے کہا, وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا, شباب جس کا بے داغ ضرب ہو جس کی کاری. قبیلے کی آنکھ کا تارا بننے کے لیے شباب کو بے داغ رکھنا ضروری ہے, اور جب شباب بے داغ ہوگا تو ضرب کاری ہوگی. شباب بے داغ ہونا یہ بہت ضروری چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو وہاں پر ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا کہ دل سوچ سے خالی ہے, نگہ پاک نہیں ہے, پھر اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے. نگہ پاک نہیں ہے, کوئی بڑا کام نہیں کیا جا سکتا. دل سوچ سے خالی ہے. اگر دلوں میں سوز نہیں ہے, دلوں میں تڑپ نہیں ہے, امنگ نہیں ہے, وہ پیغام نہیں ہے, وہ پیغام کہ جو نبی کا پیغام تھا, تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو بے باکی تیرے اندر پیدا نہیں. اگر بے باک ہونا ہو, اگر پر اعتماد ہونا ہو, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر دل میں سوز پیدا کرے اور آنکھوں میں حیا پیدا کرے. یہ بہت ضروری چیز ہے. محترم سامعین, آج کے اس دور میں جب ہم اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں, مختلف حالات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں, کچھ طاقتیں ہیں جو مشتعل کرنے کی کوشش کرتی ہے. ایسے دور میں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو معتدل رکھے. قرآن نے امتوں وسط کہا ہے, امت وسط سے ہم کو خطاب کیا گیا ہے, درمیانی امت ہے. نہ ہم مایوس ہو کر کے بیٹھ سکتے ہیں, نہ جذباتیت کا شکار ہو سکتے ہیں. بہت اعتدال کے ساتھ ہم کو زندگی گزارنی ہے. بہت سارے لوگ آئیں گے, ہم کو اکسائیں گے اور بھڑکانے کی کوشش کریں گے, لیکن ہمیں بھڑکنا نہیں ہے. ہمیں اعتدال کے ساتھ, ہمیں صبر و توکل کے ساتھ, ہمیں اسٹریٹجی کے ساتھ اس ملک میں رہنا ہے. اس ملک کے انسانوں تک اسلام کی دعوت کو پہنچانا ہے. ہم جس کیمپس میں پڑھتے ہیں, ہم جہاں رہتے ہیں, وہاں پر نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہمارے ساتھ میں آتی ہے, وہ بہت دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں. یہی نوجوان ہیں جو کل مستقبل ہیں. ان کے ذہنوں کو تیار کرنا, ان کے ذہنوں میں اسلام کے تعلق سے صحیح باتوں کو بٹھانا, غلط فہمیوں کو دور کرنا, یہ نوجوانوں کی اہم ذمہ داری ہے. آج کا جو معاشرہ ہے وہ ہے, لیکن جو کل کا معاشرہ ہوگا وہ معاشرہ انہی افکار والے لوگوں کا ہوگا جو آج کے نوجوانوں میں ہیں. تو محترم سامعین, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مشتعل ہوئے بغیر اعتدال مزاجی کے ساتھ میں اسلام کی دعوت کو, اسلام کے پیغام کو طلبہ برادری کے اندر اور نوجوانوں کے اندر پھیلائیں. نا امیدی بالکل بھی ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے. نہ ہو نا امید, نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے. امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. مرد مومن کی امید خدا کے رازدانوں میں ہوتی ہے. ایک مومن کبھی مایوس نہیں ہو سکتا, وہ ہمیشہ پر امید ہوتا ہے. تحریک اسلامی کا پیغام نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ پر امید رہیں, حالات کیسے بھی ہوں. نا امیدی, مایوسی ان کو چھو کر کے نہ گزرے, بلکہ ہمیشہ وہ پر امید رہیں.